بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قلم حق لکھتا ہے، سچ لکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کو زبان زد عام کرتا ہے اور لوگوں تک حق بات پہنچاتا ہے۔ قلم حق شناس ہے۔ لیکن جب یہی قلم اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، جب یہی قلم اس سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قصیدہ گوئی کے لیے اٹھایا جاتا ہے، تو پھر اس قلم سے جتنی بربادی، جتنی تباہی اور جتنی بدتمیزی پھیلتی ہے اس کو سارا زمانہ دیکھتا ہے۔ ہماری صحافت کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ آپ پاکستان میں صحافت کا حال دیکھ لیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ صحافت ہے یا کچھ اور ہے، جس کے لیے شاید میرے پاس مناسب نام بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں صحافی جنہوں نے لوگوں کو سچ پہنچانا تھا، جنہوں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمارے حکمران یا ہمارے دوسرے امراء کیا کر رہے ہیں، ان کا سچ پہنچانا تھا، وہ نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں صحافت کئی پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں جتنی پارٹیاں ہیں اتنی ہی صحافی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی صحافی جس کا ایک پارٹی سے تعلق جڑ جائے، وہ کسی دوسرے بندے کا سچ نہیں بتاتا، دوسرے بندے کی تعریف نہیں کرتا، بس صرف اس کے اندر کیڑے نکالتا رہتا ہے۔ آپ پاکستان میں جتنے بھی صحافی ہیں آپ دیکھ لیں، آپ اگر ایک کالم بنا لیں تو اس کالم میں آپ کو نظر آئے گا کہ کسی کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، کسی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کسی کا اے این پی کے ساتھ ہے، کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کوئی جمعیت کے لیے لکھتا ہے۔ یعنی بے تحاشا صحافی، اور ہر صحافی کی اپنی پارٹی، وہ صرف اس پارٹی کی تعریف لکھتا ہے، اس کی اچھی باتیں لکھتا ہے، لیکن اس پارٹی کے اندر ہونے والی باتوں کو نہیں لکھتا، بلکہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس درجے میں چلا جاتا ہے جہاں بدتمیزی اور بد اخلاقی کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ایک صحافی کا قلم جب خوشامد لکھنا شروع کر دے، ایک صحافی کا قلم جب بدتمیزی پہ اتر آئے، تو اس معاشرے میں بگاڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس معاشرے میں جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ بدتمیز ہوتی ہے، وہ گالم گلوچ تک آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر کے اوپر جو جنگ چل رہی ہے، بے تحاشا آپ کو بدتمیزی ملے گی، گالم گلوچ ملے گی، کہ کوئی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، نہ کسی کے اندر بات برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ آپ اپنی رائے دے دیں، لوگ آپ کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ ایسے بد اخلاق لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور اس سب میں قصور جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر ہمارے صحافی ہیں۔ اگر ایک صحافی سچ لکھنا شروع کر دے اور یہ بتانا شروع کر دے کہ میرے معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میرے امراء کے اندر، میرے سیاستدانوں کے اندر، میرے جرنیلوں کے اندر، میرے پولیس کے اندر، میرے بیوروکریسی کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، اس پہ لکھنا شروع کر دے، اس پہ بات کرے، معاشرے کو ایک اچھا سبق دینا شروع کر دے، تو تب بات بنے گی۔ ورنہ یہ معاشرہ جس گراوٹ کا شکار ہے اور جس پستی کی طرف یہ جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل کو ہم ایک لفظ بھی کسی کے سامنے نہ کہہ سکیں، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے کوئی حق بات کرو گے تو دوسرا جو ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ جب اس کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو اسے وہ سچ مانتا ہے، لیکن اگر اس کے مفاد کے خلاف بات آ جاتی ہے تو اسے وہ غلط گردانتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک پارٹی کا ایک صحافی، میں صحافت اس لیے پارٹی کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحافی ایک پارٹی کے لیے لکھتے ہیں، کچھ صحافی دوسرے پارٹی کے لیے لکھتے ہیں، اور وہ بغض میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت میں اتنے آگے چلے گئے کہ آپ کو وہ ایسے لگتا ہے کہ اس پارٹی سے منسلک بندہ لگتا ہے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کیجئے۔ آپ لوگوں نے تو جو کچھ کرنا ہے، آپ لوگوں نے تو جو کچھ سبق لوگوں کو دینا ہے وہ دے رہے۔ اس معاشرے پہ رحم کیجئے، آنے والی نسلوں پہ رحم کیجئے، اپنا قلم سچ کے لیے اٹھائیے، ورنہ صحافت کو چھوڑ دیجئے۔ اپنے آپ کو کم از کم صحافی نہ کہے، کیونکہ صحافت سچ کا نام ہے، صحافی سچ کا لمبردار ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سچ لکھنے کی توفیق دے، آمین۔